کیا ایکس کے ساتھ کوئی ابھی بھی چانس ہے؟ کیا سب کچھ اوور ہو چکا ہے؟ یہ ایک موسٹ کامن کویسچن لوگ کرتے ہیں مجھ سے. اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں کہوں گا پلیز سبسکرائب کر دو میرے چینل کو تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کی ہیلپ کر سکے. اور اگر آپ کے کویسچنز ہو آپ پوچھ سکتے ہیں, انسٹاگرام پہ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں. سو کیا سب کچھ اوور ہو چکا ہے؟ کیا ابھی بھی کوئی چانس ہے؟ یہ ایک بہت سوال میرے پاس آتا ہے بار بار. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ٹائم لائن کتنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک دن میں نہیں یہ بتا سکتے یا ایک ہفتے میں بھی نہیں بتا سکتے کہ موو آن وہ ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے. ٹھیک ہے, اور اس چیز کو بھی سمجھیں کہ جتنی کم ٹائمنگ ہوگی, ٹھیک ہے, اتنا آپ بھی ابھی موو آن نہیں ہوئے, تو اس لیے آپ بھی اپنے آپ کو ابھی نہیں صحیح سے سمجھ سکتے. ابھی ایک ہفتہ گزرا ہوتا ہے اور سر ایک ہفتہ ہو گیا, اس کا کوئی میسج نہیں آیا, کال نہیں آیا, کچھ اتا پتہ نہیں ہے. بھائی ایک ہفتہ گزرا ہے, ٹھیک ہے, ایسے نہیں لوگ بھول جاتے. انسان کے لیے کسی کو بھولنا اتنا آسان نہیں ہوتا. جس طرح آپ کو پین فیل ہو رہا ہے ان کو بھی ہوتا ہے اگر آپ ان کو اسپیس دیں, اگر آپ ان سے کانٹیکٹ نہ کریں. اگر آپ ان کو چیز کرتے رہیں تو ان کو کبھی یہ فیل نہیں ہوگا, آپ کبھی ان کو اپنی اہمیت کا احساس نہیں دلائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ آپ چیز کرتے رہتے ہیں, آپ ان کو فل ویلیڈیشن دے دیتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ہر ٹائم اویلیبل ہوں, تم جب چاہے واپس آ جاؤ. اس لیے وہ ادھر ادھر منہ مارتے ہیں, آپ کے پاس واپس نہیں آتے, وہ خوش رہتے ہیں. تو اس لیے آپ کو یہ غلطی نہیں کرنی. آپ کو بھی بزی رہنا ہے, آپ کو بھی چیز نہیں کرنا. اور ابھی تو ایک دن گزرا ہے, ابھی تو ایک ہفتہ گزرا ہے. اپنی ٹائم لائن سب سے پہلے دیکھیں کتنی گزری ہے, پھر یہ سوال کریں. اگر 45-60 ڈیز گزرے ہیں تو پھر چانسز ہیں کہ شاید وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اگر ابھی نہیں اتنے ٹائم گزرا تو تھوڑا صبر رکھا کریں. دوسری چیز, خود سے یہ سوال کریں کہ آپ کا ریلیشن شپ کتنا لانگ تھا. اگر آپ کا ریلیشن شپ 5 سال کا تھا اور ابھی ایک ہفتہ گزرا ہے تو چانسز ہیں کہ اتنے جلدی لوگ اپنی عادت نہیں چھوڑتے. ہم عادتوں کے غلام ہیں. ہیومنس آر ہیبیچول کریچر. ٹھیک ہے, تو اگر ان کی عادت بنی ہوئی تھی بات کرنا آپ سے اور آپ سے کنیکٹڈ رہنا, ملنا, تو وہ اتنے آسانی سے نہیں چھوٹنے والی. بے فکر ہو جائیں. آپ بہت زیادہ فکر کرتے ہیں, بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. تیسری چیز جو آپ کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی لڑائیاں کتنی ہوتی تھیں. اگر آپ کی ہر 1-1.5 مہینے بعد لڑائی ہوتی تھی اور اس میں وہ ہفتہ دور رہتا تھا اور واپس آ جاتا تھا تو میں بھی شاید یہ بھی ایک اور لڑائی ہو. لیکن اگر آپ کی پہلے کبھی لڑائی نہیں ہوئی اور اس بار کوئی بہت بڑی لڑائی ہو گئی ہے کسی مدعے کو لے کر, تو چانسز ہیں کہ وہ شاید واپس نہ آئیں. لیکن ان کو واپس لانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے, بلکہ یہ آپ کے فائدے میں بھی ہو سکتا ہے, جتنی لڑائیاں کم ہوئی ہوں گی اتنا وہ اس ریلیشن شپ کو پازیٹیو لائٹ سے دیکھیں گے پیچھے مڑ کے. تو اگر آپ کو ان کو فوراً اسپیس دے دیں گے, چیس نہیں کریں گے, تو چانسز ہے وہ شاید جلدی واپس آ جائیں گے, کیونکہ وہ آپ کے بغیر کبھی رہے ہی نہیں ہیں, ان کو کوئی عادت ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں بہت گندی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں ہر ٹائم, تو وہ پھر اس ریلیشن شپ میں لوگ تنگ آ جاتے ہیں کہ یار یہ تو نہیں ختم ہونے والا, بس اس سے چھوڑ ہی دینا چاہیے. کبھی لوگ دل پہ پتھر رکھ لیتے ہیں, وہ کرتے ہیں آپ سے پیار, وہ آپ کے ساتھ کلوز ہوتے ہیں, لیکن پھر وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ روز کی لڑائی ہے. اسپیشلی بوائز جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے ایمبیشن سے ہٹنا نہیں چاہتے. ان کا ایک مقصد ہوتا ہے لائف کا کہ مجھے یہ چیز اچیو کرنی ہے. تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ لڑکی, اس کی وجہ سے میرا صبح شام موڈ خراب ہو رہا ہے, میں کام پہ فوکس نہیں کر پا رہا, میں چیزوں کو صحیح سے نہیں کر پا رہا, تو وہ پھر سیکریفائز کرنے کی سوچ لیتے ہیں. اور لڑکیاں بھی سیکریفائز کر دیتی ہیں جب وہ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ ان کو سمجھ رہے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ ان کو بہت زیادہ چیز کر رہے ہیں, جب آپ اس کی فیملی میں گھس رہے ہیں, کیونکہ لڑکیاں اکثر پریشانیاں شیئر نہیں کرتی. اس کی فیملی میں کیا چل رہا ہے, کیا پریشانی ہے, وہ نہیں شیئر کرنا چاہتی. لوگ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. لوگ اپنے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کو ہر بات نہیں بتاتے. اس لیے تو جب شادی آپ کی ہو جاتی ہے تو زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں. کیوں؟ میں نے اتنی بار دیکھا ہے کہ لڑکا لڑکی پاگل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پیار میں کہ اسی سے ہی شادی کرنی ہے. فیملی سے لڑ رہے ہوتے ہیں, اسی سے ہی کرنی ہے. لیکن شادی ہوتی ہے 1.5-2 مہینے بعد, لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, بلکہ لڑکی ناراض ہو کے دوبارہ اپنے واپس گھر پہ آئی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ساتھ کبھی ٹائم گزارا ہی نہیں تھا اتنا زیادہ. ایک دوسرے کی غلطیاں پتہ ہی نہیں تھی, ایک دوسرے کے جینے کے انداز ہی نہیں پتہ تھا. ٹھیک ہے, کھانے کا انداز, پینے کا انداز. دور جب آپ 15 دن بعد 1 مہینے بعد اپنی گرل فرینڈ سے ملتے ہیں تو تب تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے سب کچھ, لیکن جب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ریئلٹی کیا ہے. تو اس لیے لیو ان جو ریلیشن شپ میں رہتے ہیں نا, ان کو سمجھ آ جاتی ہے بہت جلدی کہ اس بندے کے ساتھ آگے جینا ہے, اس کے ساتھ شادی کرنی ہے یا نہیں. جو بیچارے لیو ان میں نہیں رہتے اور لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں, وہ اکثر
شادی کے بعد دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ انسان تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے، یہ تو وہ ہے ہی نہیں جو میں نے سوچا تھا. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ پہلے نیکسٹ پرسن کو دیکھیں تو صحیح کہ وہ اس قابل ہے بھی یا نہیں کہ اس کے لیے پیچھے رویا جائے یا اس کے لیے پریشان ہوا جائے. کیا پتہ اس کا جانا بہتر ہو، کیا پتہ آپ کو کوئی اور اچھا انسان ملنا ہو جو آپ کی پرسنالٹی کے مطابق ہو. تو اگر آپ ویلکم کریں گے نیوز سینیریوز کو تو ہی سب کچھ ہوگا. اگر آپ ابھی سے کویشچن کرنے لگ جائیں گے کہ بس یہی چاہیے اور کیا سر وہ آئے گا نہیں آئے گا اتنا پوچھتے ہیں، تو بھائی یہ پھر آپ کا دماغی مسئلہ، یہ آپ کا پرابلم ہے، یہ ان کا پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں، یہ چلتا رہے گا. ان کو بھی دکھ ہوتا ہے اور آپ کو ان کے دکھ کو بڑھانا ہے، ان کو اسپیس دے کے تاکہ وہ بھی آپ کو مس کریں، لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینکس فار واچنگ گائز. یو ہیو اے گڈ ڈے.